السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، اس فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتب سیاح کے یعنی جو صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والی کتابیں ہیں ان کے مراتب کا بیان فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے اس فصل کا عنوان آپ اس طرح سے قائم کر سکتے ہیں کہ ھذا فصل فی مراتب کتب الصحاح، یعنی یہ فصل ہے کتب صحاح کے مراتب کے بیان میں۔ لما تفاوتت مراتب الصحیح، جب حدیث صحیح کے مراتب مختلف و متفاوت ہیں، یعنی صحیح کے درجے یکساں نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہ ان کے درجات میں اختلاف صحت و قوت میں ہوتا ہے اس حدیث کے روات کے ضبط و اتقان کی وجہ سے، یعنی اگر اس حدیث صحیح کے راویوں میں ضبط و اتقان بہت ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہوگی، اس میں کچھ نسبتاً کمی ہے تو اس سے کم درجے کی صحیح حدیث ہوگی۔ تو روات کے ضبط و اتقان کو دیکھتے ہوئے صحیح حدیث کے مراتب مختلف اور متفاوت ہیں۔ والصحاح بعضها اصح من بعض، صحاح یعنی احادیث صحیحہ، اور احادیث صحیحہ میں بعض سے اصح ہیں۔ یہ جو بعض سے اصح ہیں یہ بھی اضافی طور پر ہوتا ہے۔ مثلا وہ حدیث جسے نافع اور سالم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کریں تو وہ حدیث اصح ہوگی اس حدیث سے جسے دوسرے حضرات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کریں۔ یوں ہی وہ حدیث جسے امام مالک نے حضرت نافع سے روایت کیا وہ اصح ہے اس حدیث سے جسے ابن جریج نے حضرت نافع سے روایت کیا۔ اسی طرح سے ابن جریج کی روایت اصح ہے اس سے جسے اسماعیل ابن امیہ نے نافع سے روایت کیا، اور اسماعیل ابن امیہ کی روایت اصح ہے اس سے جسے موسیٰ ابن عقبہ نے نافع سے روایت کیا۔ تو یہ تمام روات حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کے فضائل کی وجہ سے، ان کے اوصاف اور کمالات کی وجہ سے ان کی روایت کردہ احادیث میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض کی روایتیں بعض سے اصح قرار دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا والصحاح بعضها اصح من بعض، اور احادیث صحیحہ میں بعض سے اصح ہیں۔ اب اس میں کس کتاب کی حدیثیں مقدم رکھی جائیں گی، کس کی مؤخر ہوں گی، کسے راجح قرار دیں گے، کسے مرجوح قرار دیں گے، اس تعلق سے فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ
ان الذي تقرر عند جمهور المحدثين ان صحیح البخاری مقدم على سائر الكتب المصنفہ. تو آپ جانا وعلم، تو آپ جانا کہ جمہور محدثین کے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری یعنی انا صحیح البخاری یہ اس انا کی خبر ہے جو فعلم کے بعد ہے. تو جانیں، تو آپ جانیں کہ جمہور محدثین کے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری فن حدیث میں تصنیف کی گئی تمام کتابوں پر مقدم ہے. حتی قالو، یہاں تک کہ انہوں نے یعنی جمہور محدثین نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں میں صحیح ترین کتاب اصح صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے. وبعض المغاربہ رجحوا صحیح مسلم علی صحیح البخاری، اور بعض مغاربہ یعنی بعض مغربی محدثین نے فرمایا یا بعض مغربی محدثین نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے. رجحوا صحیح مسلم یعنی صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے، اسے راجح قرار دیا ہے علی صحیح البخاری، صحیح بخاری پر. مثلا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ما تحت عدیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم بن الحجاج، یعنی آسمان کے نیچے کوئی کتاب مسلم ابن حجاج کی کتاب یعنی صحیح مسلم سے اصح نہیں ہے، صحیح ترین نہیں ہے. تو یہ جو بعض مغربی محدثین نے ترجیح دی ہے، تو اس ترجیح کا فائدہ کب معلوم ہوگا؟ یہ کسی کو بھی دوسری پر ترجیح جو دی جا رہی ہے اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوگا جب دونوں کی احادیث میں اختلاف ہوگا. تو تعارض کی صورت میں جس کتاب کو فوقیت دی جا رہی ہے، جس کتاب کو راجح قرار دیا جا رہا ہے، اس کی حدیث کو اختیار کیا جائے گا، اور جس کتاب کو مرجوح قرار دیا جا رہا ہے نسبتاً، تو اس کی حدیث کو اختیار نہیں کیا جائے. تو اب صحیح بخاری یہ راجح ہے یا صحیح مسلم راجح ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور محدثین کے نزدیک تو صحیح بخاری ہی راجح ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض مغربی محدثین کے نزدیک صحیح مسلم راجح ہے. اب جو صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا جواب جمہور محدثین کیا دیتے ہیں اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والجمہور یقولون ان هذا فيما يرجع الى حسن البيان وجودة الوضع والترتيب ورعاية دقائق الاشارات ومحاسن النکات فی الاسانید. اور جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ مغربی محدثین کی یہ ترجیح یعنی مغربی محدثین جو صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کی یہ ترجیح حسن بیان، وضع و ترتیب کی خوبی اور سندوں میں دقیق اشارات اور عمدہ نکات کے اعتبار سے ہے. یعنی یہ چیزیں
صحیح مسلم میں زیادہ ہیں، یعنی صحیح مسلم کا انداز بیان بہت اچھا ہے، اس کی ترتیب بہت عمدہ ہے، سندوں میں انہوں نے دقیق اشارے بھی کیے ہیں، عمدہ نکات بھی بیان کیے ہیں، تو اس لحاظ سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ حسن بیان اور جودت ترتیب کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہاں جو گفتگو ہے وہ صحت و قوت کے لحاظ سے ہے، لہذا یہ ان کا کہنا، یہ ترجیح دینا، یہ تو ہماری بحث سے خارج ہوگا۔ تو اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ، اور یہ ہماری بحث سے خارج ہے، یعنی مغربی محدثین نے جن اسباب کی بنیاد پر صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، یہاں گفتگو اور کلام صحت و قوت اور ان سے متعلق امور کے بارے میں ہے، لہذا جو صحت و قوت اور اس سے متعلق امور نہیں ہیں اس کے لحاظ سے یہاں گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، اور نہ اس کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی جا سکتی ہے۔ یہاں وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِي صحیح البخاری فی هذا الباب، اور اس باب میں یعنی صحت و قوت کے باب میں کوئی کتاب صحیح بخاری کے برابر نہیں ہے۔ اب برابر کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں بے دلیل کمال صفات التی اعتبرت الصحت فی رجالہ، ان صفات کے کمال کی وجہ سے جو بخاری کے رجال میں صحت حدیث میں معتبر ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رجال میں جن اوصاف کی شرط رکھی ہے وہ اوصاف بہت عمدہ ہے، بہت کامل ہے، جو دوسرے محدثین کے نزدیک ملحوظ نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے کوئی کتاب صحت و قوت کے باب میں صحیح بخاری کے برابر نہیں ہے کہ جائے کہ اس سے اعلیٰ ہو۔ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، اور بعض محدثین نے ان دونوں میں سے ایک کو دوسری کتاب پر فوقیت دینے میں توقف کیا ہے، یعنی بعض متاخرین محدثین کا موقف یہ ہے کہ نہ صحیح بخاری صحیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے، نہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر فوقیت رکھتی ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں، توقف کیا انہوں نے ترجیح دینے میں۔ تو بعض محدثین نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دینے میں توقف کیا۔ والحق هو الاول، تو اب تین قول ہو گیا کل، ایک جمہور محدثین کا، ایک بعض مغربی محدثین کا، اور تیسرا یہ بعض متاخرین محدثین کا۔ ان تینوں اقوال میں جو پہلا قول جمہور محدثین کا ہے وہی حق ہے، فرماتے ہیں والحق هو الاول، اور حق وہ پہلا قول ہے، یعنی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ والحدیث الذی اتفق البخاری ومسلم على تخریجہ یسمى متفقا علیہ، اور وہ حدیث جس کی تخریج پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق، یعنی دونوں نے اسے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، یسمى متفقا علیہ، تو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے، وہ اس حدیث کو متفق علیہ کا نام دیا جاتا ہے۔
وقال الشیخ بشرط ان یکون عن صحابی واحد، اور شیخ نے فرمایا، شیخ سے مراد کون ہے؟ یہ شیخ ابن حجر اسقلانی، تو شیخ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا بشرط ان یکون عن صحابی واحد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حدیث ایک ہی صحابی سے مروی ہو۔ یعنی متفق علیہ کب کہیں گے؟ جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں ایک ہی صحابی کی روایت سے ذکر کیا، وہ حدیث متفق علیہ۔ لیکن اگر متن ایک ہی ہے لیکن دونوں نے الگ الگ صحابی کی روایت سے اس متن کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے تو پھر اس متن پر لفظ متفق علیہ کا اطلاق نہیں ہوگا، نہیں بولا جائے گا۔ وقالوا مجموع احادیث المتفقۃ علیہا الفان و326، اور محدثین نے فرمایا متفق علیہ احادیث کی کل تعداد، متفق علیہ احادیث کی کل تعداد 2326 ہے۔ وبالجملہ متفق علیہ الشیخان مقدم علی غیرہ۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ترجیح دیتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ کس کی حدیث کس پر مقدم ہوگی اور اختلاف کی صورت میں کسے اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ کل 7 قسمیں بیان فرماتے ہیں، اور جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے ترجیح بھی ہے۔ فرماتے ہیں وبالجملۃ متفق علیہ الشیخان مقدم علی غیرہ، حاصل کلام وہ حدیث جس پر شیخین متفق ہوں، شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، تو وہ حدیث جس پر شیخین متفق ہوں یعنی دونوں نے اس کی تخریج کی ہو، مقدم علی غیرہ وہ دوسری تمام احادیث پر مقدم ہے۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ ثم ما تفرد به البخاری، پھر وہ حدیث ہے جس کی تخریج صرف امام بخاری نے کی ہے، یعنی دوسرا درجہ اس حدیث کا ہے جس کی تخریج صرف امام بخاری نے کی ہے۔ ثم ما تفرد به مسلم، پھر وہ حدیث ہے جس کی تخریج صرف امام مسلم نے کی ہے۔ 3 درجہ ہو چکا، چوتھا درجہ ثم ما کان علی شرط البخاری و مسلم، پھر وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، یعنی اسے نہ تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا نہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، لیکن وہ حدیث دونوں ائمہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہوا۔ ثم ما ہوا علی شرط البخاری، 5واں درجہ ہے، پھر وہ حدیث ہے جو بخاری کی شرط کے مطابق ہے، یعنی امام بخاری نے اسے ذکر نہیں کیا اپنی صحیح میں لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے وہ حدیث، تو اس کا درجہ ہوگا۔ ثم ما ہوا علی شرط مسلم، پھر وہ حدیث ہے جو مسلم کی شرط کے مطابق ہے، یعنی امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا لیکن وہ حدیث ان کی شرط کے مطابق ہے۔ اور 7واں درجہ جو آخری درجہ ہے یہاں کہ ثم ما ہوا رواہ غیرہما من الائمۃ الذین التزموا الصحۃ وصححوہ۔ یہاں دیکھیے کتاب میں لکھا غیرہم، یہ غیرہم نہیں ہے بلکہ غیرہما ہے، اس لیے کہ 2 کا ذکر ہے، امام
بخاری اور امام مسلم، تو ان دونوں کی روایت کے علاوہ جنہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ غیرہم کی وجہ کیا ہے؟ غیرہما. پھر وہ حدیث ہے جس کی روایت ان دونوں کے علاوہ ایسے ائمہ نے کی ہے جنہوں نے صحت کا التزام کیا، التزم الصحت، جنہوں نے صحت کا التزام کیا، وصححوا اور اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا. والاقسام سبعہ، اس لحاظ سے کل 7 قسمیں ہیں، اور جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے ان کے درجات بھی ہیں. اختلاف کی صورت میں اسی ترتیب سے ان پر عمل کا حکم بھی ہوگا. اب شرط کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بخاری کے شرط کے مطابق ہو، مسلم کے شرط کے مطابق ہو، تو اب شرط سے مراد کیا ہے یہاں سے اس کا ذکر شروع کرتے ہیں. والمراد بشرط البخاری ومسلم ان يكون الرجال متصفين بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنكارة والغفلة. اور بخاری و مسلم کی شرط پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے روات ان صفات سے متصف ہوں جن سے بخاری و مسلم کے روات متصف ہوتے ہیں. مثلا من الضبط والعدالت، مثلا ان میں ضبط اور عدالت ہو، وعدم الشذوذ والنکارت والغفلہ، اور شذوذ، نکارت اور غفلت نہ ہو. گویا جو شرطیں جن اوصاف سے امام بخاری اور امام مسلم کے روات متصف ہوتے ہیں، انہی اوصاف سے جو راوی متصف ہوگا تو وہ ان دونوں کی شرطوں کے مطابق ہوگا. وقیل المراد بشرط البخاری و مسلم رجالہما انفسہم، اور کہا گیا ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط سے مراد خود ان کے روات ہیں، یعنی جن روات سے شیخین نے حدیثیں لی ہیں اور اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، انہی روات سے وہ حدیث منقول ہو اور شیخین نے انہیں ذکر نہ کیا ہو، تو گویا وہ ان کی شرط کے مطابق ہیں. یہ ایک قول ہوا. والکلام فی ھذا طویل، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں گفتگو دراز ہے. ذکرناہ فی مقدمۃ شرح سفر السعادہ، ہم نے اسے شرح سفر السعادہ کے مقدمے میں ذکر کیا ہے. یہ سفر السعادہ یہ علامہ مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی کی تصنیف ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کتاب کی شرح پر جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے میں انہوں نے اس مسئلے سے متعلق تفصیلی گفتگو کر دی ہے. اسی کا حوالہ یہاں دیا ہے کہ اس مسئلے میں گفتگو دراز ہے جسے ہم نے شرح سفر السعادہ کے مقدمے میں ذکر کیا ہے. یہ فصل مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسری فصل ہے. یہ آگے جو فصل آ رہی ہے اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ احادیث صحیحہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ دیگر کتب میں بھی احادیث صحیحہ موجود ہیں. اس لحاظ سے آپ اس فصل کا عنوان یہ قائم کر سکتے ہیں کہ ھذا فصل فی بیان ان الاحادیث الصحیحۃ
لم تنحصر فی الصحیحین، یہ فصل ہے اس بیان میں کہ احادیث صحیحہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں منحصر نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الاحادیث صحیحہ لم تنحصر فی صحیح البخاری و مسلم، احادیث صحیحہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں منحصر و محدود نہیں ہے۔ ولم یستوعب الصحاح کلہا، اور انہوں نے تمام صحیح احادیث کا استیعاب نہیں کیا ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں تمام صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا، بل ہما منحصران فی الصحاح، بلکہ یہ دونوں کتابیں صحیح احادیث میں منحصر ہیں، یعنی تمام صحیح احادیث انہی کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح۔ والصحاح التي عندهما وعلى شرطهما ايضا لم يورداهما في كتابيهما فضلا عما عند غيرهما، اور وہ احادیث صحیحہ جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے پاس موجود ہیں، وہ اعلیٰ شرطہما ایضا، اور ان کی شرط کے مطابق بھی ہیں، لم یورداہما فی کتابیہما، انہوں نے ان سب کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا۔ تو جب جو حدیثیں صحیح حدیثیں ان کے پاس موجود تھیں، انہیں یاد تھیں، ان کے شرط کے مطابق صحیح بھی تھیں، جب ان سب کو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا تو جو احادیث صحیحہ دیگر محدثین کے پاس موجود ہیں انہیں کیا ذکر کرتے؟ تو اسی کو کہا ہے فضلا عما عند غیرہما، تو ان احادیث کا ذکر کیا کرتے جو ان کے علاوہ دیگر محدثین کے پاس ہیں۔ قال البخاری ما اوردت فی کتابی ھذا الا ما صح، امام بخاری نے فرمایا میں نے اپنی اس کتاب میں یعنی صحیح بخاری میں صرف صحیح حدیثیں ہی ذکر کی ہیں، اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں ہی ذکر کی ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيرًا مِنَ الصِّحَاحِ، اور بہت سی احادیث صحیحہ میں نے چھوڑ بھی دی ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ امام بخاری نے تمام احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا ہے، ہاں جن کو انہوں نے اپنی صحیح میں رکھا ہے وہ سب صحیح۔ وقال مسلم الذي اوردت في هذا الكتاب من الاحاديث صحیح، اور امام مسلم نے فرمایا جو احادیث میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ ولا اقول انما ترکت ضعیف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے چھوڑ دی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، یعنی انہوں نے بھی اس بات کا اظہار فرما دیا کہ جو میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے وہ سب تو صحیح ہیں، لیکن جنہیں میں نے اس میں ذکر نہیں کیا ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کیونکہ ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ ولا بد ان يكون في هذا الترك والاتيان وجہ تخصیص الاراد والترک، اور اس چھوڑنے اور ذکر کرنے میں یعنی احادیث صحیحہ میں سے بعض کا ذکر کیا اور بعض کو ترک کر دیا، تو اس چھوڑنے اور ذکر کرنے میں ضرور کوئی وجہ تخصیص ہوگی جو بعض احادیث کے ذکر کرنے اور بعض کے چھوڑنے کی باعث ہے، اما من جہت الصحت او من جہت مقاصد اخرى، خاص وہ صحت کی جہت سے ہو یعنی جن کا ذکر کیا ہے وہ اصح ہیں ان سے جن کو ترک کر دیا، او من جہت مقاصد اخرى، یا
دوسرے مقاصد کی جہت سے ایسا کیا ہو، مثلا جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان کی سند عالی ہے، اور جن احادیث کو ترک کر دیا ہے ان کی سند نازل ہے، ان سے کم درجے کی ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کی بنیاد پر ان حضرات نے ترجیح دی ہے کہ بعض صحیح احادیث کو لیا ہے اور بعض کو ترک کر دیا ہے۔ والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری صنفا کتابا سماہ المستدرک، اور حاکم یعنی حاکم حدیث ابو عبداللہ نیشاپوری نے ایک کتاب تصنیف کی ہے سماہ المستدرک، جس کا نام انہوں نے مستدرک رکھا، بمعنی انما ترکہ البخاری و مسلم من الصحاح اوردہ فی ھذا الکتاب، اس معنی کر کے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں، یعنی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی ہیں، اوردہ فی ھذا الکتاب، حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے اس کتاب میں ان تمام احادیث کا ذکر کر کے یہ کمی پوری کر دی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام رکھا مستدرک، اس میں لفظ تلافہ مگر تدارک کیا ہے، جو کمی ہو گئی تھی اسے کیا دور کر دیا۔ واستدرک بعضها على شرط الشیخین وبعضها على شرط احدہما وبعضها على غیر شرطہما، اب جو انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، لیا ہے، تو بعض احادیث کو لیا ہے اس طور پر کہ وہ شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہیں، بعض احادیث کو لیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی شرط پر پوری اترتی ہیں، اور بعض ایسی احادیث بھی لے لی ہیں جو ان دونوں کے علاوہ جو دیگر محدثین ہیں ان کی شرط پر پوری اترتی ہیں۔ تو فرمایا واستدرک بعضها على شرط الشیخین، اور بعض احادیث صحیحہ کا ذکر کیا ہے شیخین کی شرط پر، بعض احادیث صحیحہ کا ذکر کیا ہے، اپنی کتاب میں نقل کیا ہے شیخین کی شرط پر، یعنی وہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہیں، بعضها على شرط احدہما، اور بعض کا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر، یعنی وہ دونوں میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق صحیح ہیں، چاہے امام بخاری کے مطابق صحیح ہوں چاہے امام مسلم کے مطابق صحیح، وبعضها على غیر شرطہما، اور بعض کا ان دونوں کی شرط کے علاوہ کسی دوسرے محدث کی شرط پر ذکر کیا ہے، یعنی وہ دوسرے کسی محدث کی شرط کے مطابق صحیح ہیں۔ وقال ان البخاری ومسلما لم يحكما بانه ليس احاديث صحيحة غير ما خرجاه في هذين الكتابين، اور فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حکم نہیں دیا، یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے ان دو کتابوں میں جو احادیث تخریج کی ہیں ان کے علاوہ صحیح احادیث نہیں ہیں، لہذا ان دونوں کی کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی احادیث صحیحہ موجود ہیں جنہیں دوسرے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جمع کیا ہے۔ وقال قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعاء، کہ ہمارے زمانے میں بد مذہبوں کا ایک فرقہ رونما ہوا، پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ اطالوا السنتهم بالطعن على ائمة الدین ان بأن مجموع ما صح عندكم من الاحاديث لم يبلغ زہاء عشرت آلاف، جس نے ائمہ دین پر زبان تان دراز کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ وہ تمام، یعنی بیانہ مجموعہ ما صح عندکم، کہ وہ تمام حدیث ہیں
جو تمہارے نزدیک صحیح ہیں وہ 10,000 کی حد تک نہیں پہنچی. تو کتنا بڑا تانا دیا. وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِي أَنَّهُ قَالَ حفظت من الصحاح 100,000 حدیث وغیر الصحاح 100,000. تو انہوں نے تانا دینے والوں نے کیا کہا کہ تمہارے پاس جو صحیح حدیثیں ہیں وہ 10,000 کی حد تک نہیں پہنچی، جبکہ امام بخاری سے منقول ہے. وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِي، جبکہ امام بخاری سے منقول ہے انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 1,00,000 صحیح احادیث اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث حفظ کی. آپ غور کیجئے کہ تنہا امام بخاری نے 1,00,000 صحیح احادیث حفظ کی اور اس کے بعد یہ تانا دینے والے کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ اس کی تعداد 10,000 بھی نہیں پہنچی. والظاہر واللہ عالم انہ یرید الصحیح علی شرطہ. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو یہ فرمایا کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں حفظ کی، تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد وہ حدیثیں ہیں جو ان کی شرط پر صحیح ہیں. درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے واللہ عالم. حقیقت حال تو اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اس کلام سے ظاہر یہی ہے کہ امام بخاری کی مراد وہ صحیح حدیثیں ہیں جو ان کی شرط پر صحیح ہیں. اب ظاہر کیسے ہے یہ؟ تو ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق کلام کرتا ہے. تو جب امام بخاری نے صحیح احادیث حفظ کرنے کی بات کی تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ ان کی مراد وہ صحیح حدیثیں ہیں جو ان کے مذہب کے مطابق صحیح ہیں. وَمَبْلَغُ مَا أَوْرَدَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَ التَّكْرَارِ 7,275 حدیثا. اور ان احادیث کی تعداد جو انہوں نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں، یعنی صحیح بخاری میں، مقررات کے ساتھ 7,275 ہیں. اور ان احادیث کی تعداد جو انہوں نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں مقررات کے ساتھ 7,275 ہے. وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكْرَارِ 4,000، اور مقررات کو حذف کرنے کے بعد ان کی تعداد 4,000 ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1,00,000 احادیث صحیحہ میں سے حذف مقررات کے بعد 4,000 حدیثیں اپنی صحیح بخاری میں جمع کی. تو اس کتاب کو دیکھ کر کے یہ نہیں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیثیں صرف 4,000 یا 5,000 یا جو بھی ہیں 10,000 کے اندر اندر ہی ہیں، بلکہ احادیث صحیحہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ خود 1,00,000 امام بخاری نے یاد کر لی تھی جو ان کی شرط کے مطابق صحیح تھی، اور امہ کے نزدیک جو صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد اس سے الگ ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد وہ دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں، اس لیے آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.